الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے پرہیز اور احتیاطی تدابیر دوا علاج سے بہتر ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میری عزیز ماؤں اور بہنوں، بلا شبہ صحت و تندرستی اور خیر و عافیت رب اکرم الاکرمین کی بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ الہی میں مخلصانہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دائمی صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین، اور مکمل خیر و عافیت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نبی رحمت للعالمین ہمیشہ اللہ رب العزت سے صحت و عافیت کی دعا مانگا کرتے تھے اور ہر صبح یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے میرے اللہ، میرے بدن میں مجھے عافیت عطا فرما، اے میرے اللہ میری سماعت میں مجھے عافیت عطا فرما، اے میرے اللہ میری بصارت اور بینائی میں مجھے عافیت عطا فرما، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو جان لیں کہ بدن کی صحت و عافیت بہت ہی قیمتی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اس کا احسان جتلا رہا ہے اور ان کو اس کی حفاظت کی تاکید فرما رہا ہے۔ پھر صحت کی حفاظت حفظان صحت کے اصولوں اور احتیاطی تدابیروں کو اختیار کرنے سے ہوتی ہے، یہ بات بھی بتائی ہے۔ بلا شبہ احتیاط و پرہیز میں خرچ ہونے والا 1 روپیہ علاج میں خرچ ہونے والے مال کے ڈھیر سے بہت بہتر ہے، اور حفظان صحت کے اصولوں میں انتہائی اہم اصول صفائی اور ستھرائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے وضو کو مشروع فرمایا ہے، جس میں صفائی اور اس کی اہمیت کا ایک عمدہ پیغام اور بلیغ سبق ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو ماں کونیوں کے ہاتھوں کو دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین وضو کا بیان فرما رہے ہیں کہ جب تمہارا وضو ٹوٹ گیا اور تم نماز کے لیے جانے لگو، یا جب تم بیدار ہو کر نماز کے لیے جانے لگو تو وضو کر لو۔ پہلے وضو کرو پھر نماز پڑھو۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ فتح مکے کے دن آپ نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا اور ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ، آپ نے خلاف عادت یہ کام کیا ہے۔ فرمایا، عمر، میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ فضل بن مبشر فرماتے ہیں، میں نے جابر بن عبداللہ کو دیکھا، انہوں نے ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھی، پھر جب ٹوائلٹ سے فارغ ہوئے نے تو وضو ٹوٹ جاتا تو وضو کرتے اور پانی سے موزوں پر ہی وضع کر لیتے۔ میں نے پوچھا، کیا تم اپنی رائے سے ایسا کرتے ہو؟ فرمایا، نہیں، بلکہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور میں آپ کی طرح کرتا ہوں۔ عمر والی حدیث میں ہے کہ عمل نیتوں پر ہے، ہر ایک کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ صحابہ کی ایک جماعت سے یہ حدیث آئی ہے کہ اس کا وضو نہیں جس نے وضو پر اللہ رب العالمین کا نام نہ لیا ہو۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک عظیم عبادت یعنی نماز کے لیے طہارت اور نظافت کی شرط لگائی ہے۔ پس ہر مسلمان پر لازم فرمایا کہ وہ وضو میں اپنے بدن کے ان اعضاء کو دھوئیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور جو عموماً گرد و غبار وغیرہ میں ملوث رہتے ہیں۔ پھر مکمل صفائی کو یقینی بنانے کے لیے ہر عضو کو 3 بار دھونا
دھونا مسنون قرار دیا گیا۔ پس بندہ اولاً صحت و طہارت کے اسباب اختیار کرتا ہے، پھر اپنے وضو کے ذریعے بالکل پاک و صاف ہو کر اپنی نمازوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ واضح رہے مرد حضرات کے لیے مسجد کے بجائے اپنے گھر میں وضو کرنا نظافت اور صفائی کو پختہ اور یقینی بناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کی تعلیم اور ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھروں میں وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر وہ مسجد میں آئے، الحاصل عام جگہوں پر وضو کرنے کے مقابلے میں اپنے گھروں میں وضو کرنا نظافت اور صفائی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے نیک بندیوں اور میری ایمانی بہنوں، اگر کسی کو خدا نخواستہ کوئی متعدی مرض اور پھیلنے والی بیماری لگ جائے تو اس پر لازم ہے وہ دوسروں کے ساتھ ملنے جلنے سے احتیاط کرے اور عام لوگوں کی صحت کی حفاظت اور ان کی سلامتی کے خیال سے نیز ان کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے ان سے دور رہیں۔ نبی رحمت للعالمین کا فرمان ہے، لا یریدنا ممرض علی مصح۔ اس حدیث میں مریض کو صحت مند کے ساتھ ملنے جلنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ صحت مند لوگ مامون و محفوظ رہیں، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ متعدی مرض اور پھیلنے والی بیماری صحت مندوں میں منتقل نہ ہو جائے اور کہیں وہ بھی بیمار نہ ہو جائے۔ اس ممانعت کے دائرے میں تمام پبلک مقامات اور عوامی جگہ شامل ہیں جن میں مسجدیں بھی داخل ہیں۔ پس ہر وہ نمازی جس کو حرارت ہو یا ٹھنڈک کے ساتھ نزلہ زکام کا عارضہ لاحق ہو یا وہ کھانسی یا چھینک میں مبتلا ہو تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں تاکہ اللہ رب العالمین اس کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اس پر اپنا فضل فرما دے اور دوسرے بھی سے محفوظ رہیں۔ جن تدابیروں سے آدمی اپنے غیر کی صحت و سلامتی کی حفاظت کر سکتا ہے ان میں یہ بھی ہے کہ چھینک کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر ضرور عمل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو اپنے ہاتھ سے یا اپنے کپڑے سے اپنا چہرہ مبارک چھپا لیتے۔ یہ ساری تعلیمات اور تدابیریں بیماریوں سے حفاظت کا سبب ہیں اور ان کو پھیلنے سے روکتی ہیں۔ ہم یہ بھی یاد رکھ لیں کہ صحت و تندرستی بڑی نعمت ہے۔ صحت کی اہمیت اگر جاننا ہے ہم کو تو کبھی ہم ہاسپٹلز جائیں اور ان مریضوں سے سوال کریں جو کئی ماہ سے 2 اور 3 بیماریوں میں مبتلا ہیں اور ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں۔ صحت وہ بڑی نعمت ہے جس سے آج ہر انسان غفلت میں ہے اور صحت کا فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ بس ضروری ہے کہ ہم ان نبوی تعلیمات و ہدایت کی پیروی کریں اور ان کے مقاصد کا احساس کریں جن سے لوگوں کی صحت و تندرستی محفوظ رہتی ہے اور سب کی منفعت اور مصلحت ثابت ہوتی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو بدنی صحت اور عافیت عطا فرما اور ہم کو امن و سلامتی اور خیر و عافیت سے نواز، آمین۔ میرے عزیز ماں اور بہنوں، یہ بات ہم کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ طبی ہدایت کی پابندی حفظان صحت کے اسباب کو یقینی بناتی ہے اور یہ پابندی سب کی امن و سلامتی کا سبب ہے اور ان کی پیروی نہ کرنا اور غفلت برتنا ہلاکت خیز نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آج کل دنیا میں کرونا کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت اپنے ملک میں اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کی اور اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اسی کے پیش نظر وزارت صحت نے شہریوں کے لیے چند احتیاطی تدابیر جاری کیے ہیں۔ مثلا بھیڑ بھاڑ کی جگہوں پر جانے سے لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے۔ متعدی امراض کے مریضوں کے ساتھ ملنے جلنے سے احتیاط کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہاتھوں کو پانی اور صابن سے اچھی طرح دھوتے رہنا چاہیے۔ کھانسی یا چھینک کے وقت منہ اور ناک پر
پر کپڑا یا ٹشو رکھ لینا چاہیے۔ وقت سلام پر اکتفا کرنا اور مصافحہ کرنے اور معانقہ کرنے یا بوسہ لینے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ ان ہدایت کی پابندی ہماری ذمہ داری کا حصہ ہے اور یہ ایک شرعی فریضہ اور ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ موجودہ حالات میں ہم کو خاص طور پر تمام ہدایت کی پیروی کرنا چاہیے۔ اللہ کی نیک بندیوں، آئیے آخر میں اور آپ بارگاہ الہی میں مخلصانہ دعا کریں، کیونکہ جب بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور اسے عاجزی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس بات سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو نامراد اور ناکام لوٹا دے۔ الہ العالمین ہم سب کو صحت و تندرستی اور خیر و عافیت نصیب فرما، اور جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی نصیب فرما، اور کرونا سے اس طرح اور ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما اور ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما۔ الہ العالمین ہمارے ماں باپ کا سایہ تادے صحت و تندرستی کے ساتھ ہم سب پر دائم و قائم فرما، اور جن کے والدین یا والد یا والدہ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دیجئے۔ ھذا وسلموا علی خیر الانبیاء سیدنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ اذکر اللہ العظیم یذکرکم واشکروا علی نعمتہ یزدکم واقم الصلاۃ۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔